بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا امام صادق، کالا امام باقر، 50,000 ٹیکسٹ احادیث ہمارے پاس، 50,000 ان دو اماموں سے ہے، 50,000۔ اب دین کہاں سے لے؟ دین کہاں سے لینا چاہیے ہمیں؟ ان سے لینا چاہیے یا کہیں اور سے لینا چاہیے؟ یہیں سے لینا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے کہ دین یہیں سے لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہم دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ میرا دین کیا وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ خوب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں بعض اوقات دین کو سمجھتا ہوں کہ دین صرف مسجد میں ہے، بس باہر تو کچھ بھی کرتے رہو، کاروبار میں کچھ بھی کرتے رہو، لین دین میں کچھ بھی کرتے رہو، اخلاق میں کچھ بھی کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، دین پورا پیکیج ہے۔ دین زندگی گزارنے کے اصول ہیں، جیسے لائف سٹائل ہے۔ آج کی دنیا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لائف سٹائل۔ لائف سٹائل ہے دین۔ اب یہ آپ کا لائف سٹائل وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں کہ کیا ہمارے بلیف وہی ہیں جو انہوں نے فرمائے، ہمارے احکام اسی کو فالو کرتے ہیں، یا پھر اخلاق ہمارا کیسا ہے، کردار ہمارا کیسا ہے۔ اب اخلاق دیکھیں آپ، امام کے ساتھ ایک ان کے ماننے والا جا رہا ہے اور اس نے اپنے غلام کو کچھ غلط کہہ دیا، الفاظ۔ تو امام نے سختی سے اسے بولا کہ ہمارے چاہنے والے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ غلام تھا۔ یا اور بہت سارے ایسے واقعات کہ جہاں امام فرماتے۔ تو امام نے جو شیعہ یا ان کے ماننے والے ہوں، شیعہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت دوست ناراض ہو جائیں، نہیں، امام کے ماننے والے، ان کے لیے امام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ بہرحال میں آج مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے کہ امام نے کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقل ہے، یعنی عاقل ہونا، عقل کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہماری دنیا کی لائف سٹائل میں تو عقل کا اتنی گفتگو نہیں ہے۔ انٹلیکچوئل جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی ڈیفینیشن میں انٹلیکچوئل کچھ اور ہے۔ امام کی تعریف میں عقل کیا ہے؟ امام حدیث میں مفہوم آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو عقل خدا کی طرف لے جائے وہ سالم ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ ادراک کرنا، درک کرنا، کیلکولیٹ کرنا، تجزیہ تحلیل کرنا، دو کو چار، یہ عقل کا کام ہے۔ یہ عقل اسی سے کرتی ہے۔ ہماری جو کتاب اربع ہیں، اس میں جو ہماری اصول کافی ہے، اصول کافی کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابھی مولانا صاحب، ہماری 4 کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کتاب اربع، اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ عقل اور جہل، اس کا ٹاپک ہی عقل اور جہل ہے۔ تو جن کی کتاب کا پہلا موضوع عقل ہو اور خدا نہ خواستہ ان میں عقل نہ پائی جائے تو پھر آپ دین کہاں سے لیں گے؟ تو عزیزان محترم، گھبرائے نہیں، میں آپ کو پریشانی نہیں دوں گا۔ آپ کے چہروں سے پہلے دن ہی گھبراہٹ نظر آ گئی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان محترم، جس درس یا جس درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کو یونیورسٹی آف امام حسین کہتے ہیں۔ یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ ہر کسی کو ایڈمیشن نہیں دیتی۔ اس میں داخلے کی شرائط ہیں، اور جب داخلہ مل جائے
تو اس یونیورسٹی کی ڈگری لینا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بغیر ڈاکیومنٹ لیے آپ کربلائی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کربلا میں لوگ آئے تھے، جو امام کے ساتھ آئے تھے وہ الگ تھے، جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ الگ تھے، اور دونوں کے کریکٹرسٹکس بھی الگ تھے۔ تو وہ انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، حیثیت، وقار، عزت، اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ اگر انسان اس کی طرف بڑھا ہے تو سالم عقل چاہیے۔ کربلا صرف جذبات کا نام نہیں ہے، یہ صرف جذبات تھا تو مطلب نہیں، ایسا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں خدا ایسے نہیں اپنے بندے کو کہہ رہا کہ اے اطمینان پانے والے نفس راضیہ تم مرضیہ، میں بھی تجھ سے راضی اور آپ بھی مجھ سے راضی۔ یعنی خدا جب رضایت دے رہا ہے، دونوں طرف رضایت ہے، یعنی بندہ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پروردگار بہت مشکل ہے زندگی میں، لیکن تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بھئی اللہ راضی ہے، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ یہاں قربانی نہیں ہے کہ آپ بولو کہ قربانی امام حسین نے قربان تو وہ اب کرتے ہیں نا کہ میں قربان کر رہا ہوں، نہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ ہے امام کے پاس وہ خدا کا ہے، یہاں کچھ دینا سیکریفائس نہیں ہے، اصل ہے ہی پروردگار تیرا۔ تبھی تو کہا راضیہ تم مرضیہ، یا امام کے اپنے جملے رضن بے قضائی، مطلب راضی ہوں میں۔ یعنی میں ایسا نہیں دے رہا کہ وہاں پروردگار ہوتا اب تو آ گئی ہے اب میں دینا پڑ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پر جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا کو دینے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ پروردگار ایسا نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کاش کہ ہم ان جملوں کو سمجھتے کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیے، اللہم صلی علی محمد، کہ جب بی بی اپنے بھائی کے بدن پہ پہنچی ہیں تو کیا فرمایا؟ تقبل منا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، کہا پروردگار قبول کر لے۔ بہت فرق ہے کہ جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں، نہیں، یہ ہستی تک پہنچنا سالم عقل سالم چاہیے، سوچتی ہو۔ جنہوں نے اپنی قربانی دی انہوں نے جذبات میں تھوڑی دی تھی قربانی، ان کو پتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے۔ اگر جنت کی محبت ہوتی تو رات کو چلے جاتے، کوئی ڈیزگنیشن پوسٹ ہوتی تو چلے جاتے، امام راضی ہو جائیں تو امام نے تو فرمایا چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ انہوں نے ادراک کر لیا تھا، کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ بغیر امام کے کوئی زندگی نہیں ہے۔ جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ امام ہے، جسے حیات کہتے ہیں وہ امام ہے۔ اس میں معنی نہیں رکھتا بغیر امام کے زندہ رہنا، اصل زندگی نہیں ہے کوئی امام نہیں ہو۔ اسی لیے ان کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے۔ عزیزان محترم، جو گرتا رہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کیا، اس نے بھی یہی پوچھا مولا راضی ہیں آپ؟ یعنی یہ کون لوگ تھے، یہ کیا سوچتے تھے، اور یہ کیا سوچا انہوں نے۔ عزیزان محترم، آپ جائیں کربلا میں، آپ دیکھیں ہمیں 2 حرم نظر آتے ہیں، باقی حضرت تھوڑے فاصلے پر ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی وہیں پر دفن ہے سارے۔ حبیب ابن مظاہر کی چھوٹی سی جگہ ہے، باقی تو مطلب یہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے اس خورشید کے سامنے خاموش ہیں۔
کہ جو حسین ابن علی ہے، اصل روشنی امام کی ہے، اس روشنی کے سامنے یہ ستارے خاموش ہیں۔ ورنہ آپ ادھر ادھر جائیں، ائمہ اصحاب کے مزار بھی ہیں، ہجر ابن عدی کا بھی ہے، حضرت سلمان فارسی کا بھی ہے، بہت لوگ، ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب امام حسین سے روشنی لے رہے ہیں۔ اصل